بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم خدا پر بھروسہ رکھتے ہو تو اس کے انصاف پر بھی بھروسہ رکھو، کیونکہ مکافات عمل اٹل ہے۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے سنا نہیں، اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بد دعا آپ کا پیچھا کرے، کسی کا صبر بھی آپ کے راستے میں کھڑا ہو سکتا ہے، اور پھر وقت آخر ثابت کر ہی دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ وہ شخص ترسے گا مجھ سے بات کرنے کو جس نے اپنے لہجے سے میرا دل دکھایا ہے۔ تماشا زندگی کا خود بنایا ہے ہم نے، جو قابل نہ تھے نفرت کے ان سے عشق فرمایا ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا یہ اللہ تمہارے پاس ہے۔ دوستو، یاد رکھو، اگر برائی سوچتے ہیں تو کرنے والے نہ بنیں، کرتے ہیں تو بتانے والے نہ بنیں، اور پسند کرتے ہیں تو پھیلانے والے نہ بنیں، کیونکہ تقوی کم سے کم بھی ہو تو سرکشی سے بہتر ہے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ تہجد کی سسکیاں جب اللہ کے دربار میں گونجتی ہیں تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کی قبولیت کو کبھی کبھار وقت لگتا ہے، کیونکہ جس وقت تم دعا مانگ رہے ہو شاید وہ وقت قبول کرنے کا صحیح وقت نہ ہو، کیونکہ خواہشات بھی بہترین وقت پر قبول ہوتی ہیں۔ تو تم فکر کیوں کرتے ہو؟ زندگی کے سفر میں ہر رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ مجھے زندگی میں سب سے مشکل کام ان لوگوں سے بھی مخلص رہنا لگا جن کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ وہ میری مخالفت میں ہر حد پار کر جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی کو ذہنی طور پر اذیت دی ہو یا جسمانی طور پر بے حال رکھا ہو تو زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جو آپ کو بے سکون کر کے رکھ دیتا ہے، جو آپ کو آپ کی انہی دی گئی اذیتیں چین نہیں لینے دیتی، پھر چاہے اگلے بندے نے مکافات عمل کی دعا کی ہو یا نہیں۔ کوئی کتنی بھی ناانصافی کر لے، آخر میں انصاف تو اسی ذات نے کرنا ہے۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ کسی کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کے صفوں کو کالا کر سکتا ہے؟ یاد رکھنا، اللہ کے ہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ مجھے کبھی کبھی بہت ہنسی اور ترس آتا ہے ایسے لوگوں پر جو مکافات عمل سے ناواقف ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ یہ محض ایک لفظ ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ جس قدر وہ گرتے جا رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ جب گناہ کے باوجود اللہ کی نعمتیں مسلسل تجھے ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تیرا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ اللہ کا ایک اصول ہے، جب کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے جو اس نے نہ کیا ہو یا ترک کر چکا ہو تو مرنے سے پہلے وہ خود اس میں ملوث ہو جاتا ہے۔
یہ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بد دعا آپ کا پیچھا کرے، کسی کسی کا صبر بھی آپ کے راستے میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے نہیں سنا اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ کسی کے دل میں اپنے نام کا اتنا بھی خوف پیدا نہ کرو کہ وہ تمہارے نام لے کر اللہ کے آگے رو پڑے، کیونکہ انصاف کا تماچا منہ پر نہیں روح پر پڑتا ہے۔ اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا، اس سے مانگتے رہو، ایک دن یا تو وہ تمہیں عطا کرنے کے بعد پرسکون کر دے گا، ورنہ اس احساس سے بے نیاز کر کے مالا مال کر دے گا۔ بس یقین رکھو اس رب پر۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ جب لے گا حساب مالک، کانپو گے تم گناہوں کو اپنے کس ترازو میں ناپوں۔ تم ملنا ضرور ہے ایک روز آخرت میں، دیکھنا یہ کس حق سے معافی مانگو گے تم۔ صبر کبھی کسی کا خالی نہیں جاتا۔ اللہ انصاف کو مکافات عمل سے یہ بتاتا ہے۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا کسی اور کے ہاتھوں۔ سب سے بہترین وراثت جو آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑنے جا سکتی ہے وہ ہے نیک چال چلن اور بلند کردار۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہوں، کوشش کریں کہ انہیں اس انداز میں استعمال کریں کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ پانی کو ضائع نہ کریں، یہاں تک کہ اگر آپ بہتی ندی پر ہوں۔ رشتوں میں سب سے بہتر رشتہ میرے نزدیک مخلصی اور عزت کا رشتہ ہے، یعنی ذاتی مفاد سے ہٹ کر صرف اپنا احساس ہونا۔ زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملواتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ بغیر کسی مفاد اور لالچ کے ہوتے ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں، مگر سچ سننا بڑا کمال ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے دیکھ نہیں پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، پر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ ہر انسان اپنے لفظوں میں چھپا ہے، چاہے الفاظ تلخ ہوں یا میٹھے۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ گھر جو خدا کو پسند آ جائے وہ وہاں ہوتی ہیں۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ جس نے تجھے تیرے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کیا۔ سچے لوگ کبھی نہیں بدلتے، نہ حالات سے نہ مجبوری سے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کمزور کے خلاف کسی طاقتور کی مدد نہ کرو۔ کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان سے 5 منٹ کی گفتگو ہمارے چہرے پر رہنے والی 24 گھنٹے کی مسکراہٹ کا سبب بنتی ہیں۔ اچھا گمان اور میٹھی زبان انسان کے نیک اعمال کو بڑھا دیتے ہیں۔ جس طرح لوگ بھاگ بھاگ کر مردے کو کندھا دیتے ہیں، اسی طرح اگر زندوں کو کندھا دینا شروع کر دیں تو زندگی کس قدر آسان ہو جائے گی۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ مسکراہٹ تو دنیا داری ہے، آنکھیں سچ بولتی ہیں۔ جو نعمت تمہیں اللہ سے بخشی ہے اسے گناہ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ تقدیر کے لکھے پر شکوہ نہ کرنا۔ اے انسان، تو اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ کے ارادے سمجھ سکے۔ جہاں آپ کی ذات اضافی ہو وہاں ایک گہری الوداعی مسکراہٹ دیں اور خود کو منظر سے ہٹا دیں۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی کے لیے ترستے ہیں۔ اللہ کی تقسیم بڑی زبردست ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ عطا کرنا اس کی حکمت ہے، لہٰذا اس کی تقسیم پر ناراضگی کے بجائے خوش ہونا اصل کامیابی ہے۔ اللہ کریم صحت و سلامتی اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پروردگار کی نعمتوں میں سے ایک نعمت مسلمان گھر میں پیدا ہونا بھی ہے۔ دوسروں کو جھوٹا اور منافق کہنے کے بجائے اگر انسان اپنے اندر کے جھوٹ اور منافقت کو سمجھ جائے اور وہ ختم کرنے کی کوشش میں لگ جائے تو پھر جھوٹے اور منافق لوگوں پر افسوس ہوگا، وہ کس اندھیری نگری میں ہیں۔ چلتے چلتے دیوار سامنے آ جائے تو لازمی نہیں کہ وہ راستے کی دیوار ہی ہو، ممکن ہے آپ نے غلط راستہ چنا ہو اور اصل میں وہ حفاظتی دیوار ہو۔ اس دنیا میں خوش رہنے کی ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ آدمی کے پاس ایک وسیع قبرستان ہو جس میں وہ لوگوں کے قصور اور غلطیوں کو دفن کر سکے۔ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں یا اللہ، بس مجھے ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما۔ اور زندگی میں کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہر خوشی میں یاد آ جاتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو اگر ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری بربادی کا سامان چھپا ہوتا ہے، اسی لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، کیونکہ تم وہ نہیں جانتے جو اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی تقسیم بڑی زبردست ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ عطا کرنا اس کی حکمت ہے، لہٰذا اس کی تقسیم پر ناراضگی کے بجائے خوش ہونا اصل کامیابی ہے۔ پروردگار کی نعمتوں سے ایک نعمت مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا ہے۔ دوسروں کو جھوٹا اور منافق کہنے کے بجائے
اگر انسان اپنے اندر جھوٹ منافقت کو سمجھ جائے گا اور وہ ختم کرنے کی کوشش میں لگ جائے گا تو پھر جھوٹے اور منافق لوگوں پر افسوس ہوگا۔ وہ کس اندھیر نگری میں ہیں جو رات کی سیاہی سے گزرتا ہے، دن کا اجالا بھی انہیں ہی ملتا ہے، کسی کو ہدایت کی صورت میں اور کسی کو انعام کی صورت میں۔ کہاں میں روک سکا ہوں بچھڑنے والوں کو، خدا کی شے تھی خدا کے سپرد کرنی پڑی۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ رزق اور موت کا خوف مت رکھو، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، سستا ہے تو بس انسان اور اس کے جذبات۔ کچھ عرصے کے لیے رابطوں میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے عرصے سے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہو تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ انسان امیدوں سے بھرا ایک ضدی پرندہ ہے، جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ وقت کی روانی بدل دیتی ہے زندگی کے سبھی رنگ، کوئی چاہ کے خود کے لیے اداسیاں نہیں خریدتا۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ زندگی میں ایسے دوست بناؤ جو دل کی بات کو ایسے سمجھیں جیسے ڈاکٹر کی رائٹنگ کو میڈیکل اسٹور والا سمجھتا ہے۔ جب اللہ کی رضا ہوگی پھر ہر چیز عطا ہوگی۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ اللہ کریم آپ کو صحت و سلامتی بخشے، آپ پر بے انتہا فضل فرمائے اور آپ کو ہمیشہ اپنے کرم سے نوازے، آمین۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے، کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایت بھی کیسی۔ اپنی زندگی میں ایسے دوست شامل کرو جو سایہ اور آئینہ بن کر تمہارے ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ کم بولنے والے لوگ صرف پسندیدہ انسان کے سامنے بولتے ہیں۔ وابستہ ہیں میری زندگی کے رابطے جن سے اے اللہ پاک، ان کو اپنی رحمتوں سے ہمیشہ خوش رکھنا، آمین یا اللہ۔ جس انسان کا مکافات عمل پر یقین پختہ ہوگا تو وہ ساری زندگی یہی کوشش کرے گا کہ کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی اذیت یا تکلیف نہ دی جائے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ آج کل رشتے غلطیوں سے زیادہ غلط فہمیوں سے ٹوٹ رہے ہیں۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ جڑے رشتوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر اہمیت کچھ خاص لوگوں کی ہی ہوتی ہے۔
دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے۔ درمیانی صفحات خالی ہیں، ان میں جو پسند ہو وہ لکھیں، بس ایسا کچھ لکھیں کہ آخرت میں اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ وقت کبھی خالی ہاتھ نہیں گزرتا، اچھے اور برے کی تفریق کر کے جاتا ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ ایک خوبصورت دن کی ابتدا اس دعا کے ساتھ، آپ سلامت رہیں اور رب العزت آپ کو دائمی خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ کا نگہبان اور مددگار ہو، آمین۔ غلطی زندگی کا ایک صفحہ ہے، لیکن رشتہ پوری کتاب، اس لیے کبھی بھی پوری کتاب کو صرف ایک صفحے کے لیے رد نہ کریں۔ اکثر لوگ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں سے بحث نہیں کرنا چاہتے جن سے پوری شدت سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کا دن آپ کی سوچ کے مطابق شروع ہوتا ہے، اسی لیے پہلا خیال بہترین خیال ہونا چاہیے۔ زندگی میں کامیابی کے لیے آپ کو دوسروں کی مدد کرنا سیکھنا ہوگا۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ عقل رکھتا ہے، لیکن ہر شخص عقل سے کام نہیں لیتا۔ ہر کام مکمل ہو یا لازم نہیں، لیکن کوشش زندگی کا حصہ بناؤ۔ محنت کرتے ہوئے آدمی کو اپنی قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ کچھ نہیں کہ آپ کیسے گرتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کیسے اٹھتے ہیں۔ ایک کامیاب شخص وہ ہے جو ناکامی سے نہیں گھبراتا، بلکہ ناکامی کے بعد بھی کامیابی کی جانب چلتا رہتا ہے۔ جو خدا جل جلالہ تجھے مالدار نہیں بناتا، وہ تیری بہتری تجھ سے بہتر جانتا ہے۔ امن چاہتے ہو تو کان اور آنکھ استعمال کرو، مگر زبان بند رکھو۔ انسان جب تک اپنا مول نہیں لگاتا تب تک انمول رہتا ہے۔